پہ شاعر بھی مجبور ہو گیا. اجازت ہو تو بیان کیے جائیں. مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی. آپ سب کا اعتقاد ہے نہیں؟ مسجد میں بھی علی ہے, مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی. آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں. مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. جنت علی کی ملک ہے, کوثر پہ بھی علی. ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. مسلمین ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے, جن کا ذکر حدیث میں بھی ہے. اور آج ہی مطالعے میں یہ بات واضح لکھی ہوئی تھی کہ قرآن میں جتنی آیتیں علی کے بارے میں اتری ہیں کسی کے بارے میں نہیں اتری. یعنی ہر جگہ قرآن نے, حدیث پیغمبر نے علی کی تعظیم کا حکم دیا ہے. وہی علی جس کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا, امت نے اسی علی کے ساتھ جانتے ہیں کیا ظلم کیا. زیادہ سن سکو گے. روایت کہتی ہے کہ یہ پہلا رمضان تھا جس میں علی کی بےتابی نہیں جا رہی, جس میں علی کا اضطراب ختم نہیں ہو رہا. علی بار بار اس رمضان میں اپنی شہادت کا اعلان کر رہے تھے, بار بار. روایت کہتی ہے علی کا معمول تھا اس رمضان میں کہ ہر افطاری تقسیم کی ہوئی تھی اپنے بچوں کے گھر میں. کبھی حسن کے گھر افطار کرتے تھے, کبھی حسین کے گھر افطار کرتے تھے, کبھی زینب کے گھر افطار کرتے تھے, کبھی ام کلثوم کے گھر افطار کرتے تھے. شب 19 آئی, شب 19 علی نے افطار ام کلثوم کے دسترخوان پہ کیا. بی بی ام کلثوم نے 3 چیزیں, 2 جو کہ خشک روٹیاں, 1 دودھ کا پیالہ اور تھوڑا سا نمک علی کے دسترخوان پہ رکھا. علی نے اتنا کھانا دیکھ کے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا. کہنے لگے میری بچی, کیا آپ نے کبھی بابا کے دسترخوان پہ ایک ساتھ 2 غذائیں دیکھی ہیں؟ علی کے کہنے پہ بی بی ام کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا, علی نے روک دیا, کہا یہ دودھ لے جاؤ. میں کہوں گا شاید علی کے ذہن میں یہ بات ہو, جب تک کوفے کا ایک یتیم دودھ سے سیراب نہیں ہوتا, علی کی سرا دودھ اجرکم اللہ, علی کس طرح دودھ پی لے جبکہ یتیم پیاسے ہیں. علی کے کہنے پہ بی بی ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا. امیر المومنین نے, روایت کہتی ہے, فقط 3 لقموں سے افطار, فقط 3 لقموں سے افطار کیا. جب بی بی نے پوچھا نا بابا اتنا کم کیوں کھا رہے ہیں, تو علی کہنے لگے بیٹی اب اللہ سے ملاقات کا وقت, اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے. اور علی یہ چاہتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں جائے تو علی کا پیٹ
کا پیٹ خالی ہو. بس عزادارو افطار کیا, آئے مصلی عبادت پہ, نماز پڑھنی شروع کی, عبادت شروع کی. روایت کہتی ہے آدھی رات گزری تھی, علی صحن خانہ میں آئے, آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہنے لگے خدا کی قسم نہ علی جھوٹ بولتا ہے, نہ علی سے جھوٹ بولا گیا, نہ علی سے جھوٹ بولا گیا. یہ وہی رات ہے جس کا علی سے وعدہ نہیں. اللہ تمہاری آوازوں پہ رحم کرے. علی کے مصائب میں تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. کہا یہ وہی رات ہے جس کا علی سے وعدہ کیا گیا. علی ایک مرتبہ پھر چلے گئے, پھر عبادت میں مصروف ہوئے, پھر آئے, پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگے انا للہ و انا الیہ. ایک مرتبہ اضطراب کی حالت میں بی بی ام کلثوم کہتی ہے میرے بابا نے اللہ سے دعا کی اللہم بارک لی فی الموت, اے اللہ علی کی موت میں برکت دے. بس بی بی نے جملے سنے, بی بی تڑپی بابا یہ جملے کیوں مانگ رہے ہیں. علی مولا کہنے لگے اے میرے بیٹی بس علی کچھ علی کچھ لمحوں کا مہمان ہے. عزادارو جب کسی بچی کو یہ پتہ چل جائے نا کچھ دیر میں اس کا بابا مارا جائے گا نا, بچی سینے سے لپٹ جاتی ہے اور وہ باپ کبھی اپنی بچی کو خاموش نہیں کراتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ میری بچی میں میرے باپ کیا سلوک ہونے والا ہے. میں کچھ دیر اپنی بچی کو دلاسے دے لوں, میں کچھ دیر اپنی بچی کو پیار کر لوں. لیکن علی نے ام کلثوم کو پیار نہیں کیا. علی کہنے لگے ہے میری بچی رو مت, اللہ کی قضا یہی ہے کہ وہ علی کو خون میں لگتا کہ وہ علی کی داڑھی خون میں خضاب دیکھے. عزادارو سنو گے بی بی ام کلثوم علی کی بیٹی تھی, پہچان گئی کہ کچھ دیر بعد اذان ہونے والی ہے, ہو نہ ہو یہ مسجد کے واقعات ہونے والے ہیں. بی بی نے مولا علی سے کہا بابا جان آپ کا جو صحابی ہے, آپ کا جو بھانجا ہے جوڑا کو بھیج دیجیے نماز پڑھانے. علی کہنے لگے بیٹی اللہ کی قضا سے فرار ممکن نہیں. آج علی کی داڑھی خضاب ہو کے رہے گی, آج علی کی داڑھی خون سے خضاب ہو کر رہے گی. بس دارو وقت ہوا نماز تھا, ایک صحابی آیا, مؤذن آیا, علی کے در پہ آ کے الصلاۃ کا نعرہ بلند کیا. علی نے ایک تازیانہ اٹھایا اور ایک مرتبہ چل دیے باہر. جیسے ہی چلنے لگے روایت کہتی ہے بدخوں نے علی کا راستہ روک لیا, بدخوں نے راستہ روکا, کسی نے بدخوں کو روکنا چاہا. علی کہنے لگے انہیں چھوڑ دو پنہ نوائے. علی کے بدخے علی کی مظلومیت میں گریا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کہا یہ مرتابیاں علی کے مظلومیت میں گریا کر رہی ہیں, انہیں چھوڑ دو. علی آگے بڑھے, آگے بڑھے. علی نے کنڈی کھولنا چاہی, کنڈی نہیں کھول رہی تھی. علی نے جس طرح کر کے بھی کنڈی کھولی. ایک مرتبہ مسجد میں پہنچے, مسجد میں پہنچ کے تاکہ بات میں مصروف ہوئے, تاکہ بات سے فرصت پا کے گلدستہ اذان پہ آئے. ایک مرتبہ آواز بلند کی اللہ اکبر, اللہ اکبر. ارے صحابی کہتا ہے یہ وہ اذان تھی جس میں کوفہ کے کسی گھر میں آواز نہ پہنچی ہو. ارے یہ وہ آواز تھی, نہ معلوم کیوں علی کی آواز سن کے سب کے دلوں میں اضطراب پیدا ہوا, سب کے دلوں میں غم پیدا ہو گیا, سب کے دلوں میں غم پیدا ہو گیا. علی کو دستہ اذان سے اٹھے, ایک مرتبہ سب کو اذان اچھانا شروع کیا. کیا دیکھا کہ وہ بن ملجم عہدے منہ پڑا ہوا ہے. علی نے پاؤں کی ٹھوکر ماری, کہا اٹھ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. ایک مرتبہ علی مصلی عبادت پہ آئے. عزادارو اب سنو گے علی کی مظلومیت سننا, دلوں کو تھام کے علی کی مظلومیت سننا. علی مصلی عبادت پہ آئے. ایک مرتبہ علی نے کہا اللہ اکبر, ایک طرف سے ایک قاتل اٹھا. علی نے کہا اللہ اکبر, ایک طرف سے قاتل
علی نے کہا اللہ اکبر، علی رکوع میں گئے، علی جیسے ہی رکوع میں گئے قاتل آگے بڑھا، علی سجدے میں گئے، قاتل قریب آیا، تلوار کو بے نیا کیا، علی دوسرے سجدے میں گئے، ایک بار ہوا علی کے ساتھ پہ پڑا، جبریل نے آسمان چھوڑ دیا، ایک مرتبہ دعا کرنا شروع کیا، اللہ کی قسم ہدایت کے ارکان ٹوٹ گئے، آئے محمد کے بنے مار دیے گئے، آئے محمد کے بھائی مارے گئے، آئے علی مرتضیٰ مارے گئے، آئے سید الوسیع مارے گئے، ازاداروں بس یہ آواز پہنچے، ادھر سے علی نے نیچے بھائن پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، ازاداروں بس اتنی دیر تھی، اصحاب آگے بڑھے، امیر المومنین کو پکڑا، ازاداروں روایت کہتی ہے تلوار میں اتنا زیادہ زہر تھا، تلوار کے لگنے کے کچھ لمحوں بعد علی بے ہوش، ازاداروں مسائل میں آپ کی آوازیں بلند ہو گئے، کچھ لمحوں بعد ہی علی بے ہوش ہو گئے، ارے ابن منجم بھاگ گیا، ازاداروں جملہ سننا، جب ابن منجم کو لایا گیا تو اس کے بازوں میں رسیاں تھی، جیسے ہی علی کو ہوش آیا ابن منجم کی طرف دیکھا اور کہنے لگے تم نے اس کے بازوں کو اتنی زور سے رسیوں سے باندھا ہے، میں کو نہیں آئے اپنے قاتل کے بازوں میں رسیاں باندھا، آئے زائنہ، آئے محمود، آئے سکینہ، آئے اکرسی، آئے عیقوفہ، آئے کس طرح برداشت کیا ہوگا علی زین العابدین نے، عزیزان محترم، اگلا مرحلہ آیا، عزیزان محترم، جب علی کو ہوش آیا نا، روایت کہتی ہے علی کا خون فوارے کی طرح پھوٹ رہا، علی کا خون فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا، جب کچھ نہ ملا نا علی نے مسجد کی خاک اٹھائی، علی نے مسجد کی خاک اٹھائی، اپنے زخم میں ڈالی اور قرآن کی آیت پڑھنے لگے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، عزیزانو بس ایک مرتبہ ایک قالین، ایک کمبل منگوایا گیا، علی کو اس قالین میں ڈالا گیا، جیسے ہی اصحاب لے کے علی کے گھر کی طرف چلے ہیں، ازاداروں روایت بہت سخت ہے، جیسے ہی امام المتقین در پہ پہنچے ہیں نا، جنہیں سوار کرانے کے لیے حسن مجتبیٰ نے پکڑا تھا، حسین نے پکڑا تھا، بچے پکڑ کے قلم میں سوار کرا رہے تھے، لٹا رہے تھے، لیکن وہی علی اس قدر زخمی حالت میں جب گھر کے دروازے پہ پہنچا نا، کہنے لگا اب مجھے کھڑا کر دو، اب مجھے کھڑا کر دو، پوچھا گیا مولا آپ نے تو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، کہا میری بچیوں نے مجھے گھر سے جاتے ہوئے دیکھا تھا، اگر علی اپنے پاؤں پہ نہ گرا نہ جانے زائنب کس طرح برداشت کریں گے، میں کہتا قدام کا سر شکافتا تھا، ارے کربلا میں زائنب نے 70 قدم سے ارے حسین اجرکم اللہ، ازاداروں بی بی زہرا آپ کے مسائل کو، آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے، بس علی خانے میں داخل ہوئے، جیسے ہی علی گھر میں داخل ہوئے، بیویوں نے جیسے ہی علی کی یہ حالت دیکھی، زینب ام کلثوم نے قرآن بپا ہوا، ایک مرتبہ بلند بلند آواز سے رونا شروع کیا، جیسے ہی علی نے یہ دیکھا نا کہ میری بیٹیوں سے میری حالت نہیں دیکھی جا رہی، فوراً حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا حسن، باہر جو صحابی کھڑے ہیں نا انہیں کہو میرے گھر سے چلے جائے،
علی کی غیرت برداشت نہیں کرتے کہ علی زندہ ہو اور اس کی بیٹیوں کی آواز تمہارے کانوں میں پڑے. میں کہوں گا یا علی ہائے یہ بیٹیاں آگے شرابی کا دربار ہوگا, ہائے حسین کی کٹی ہوئی گردن, ہائے یزید کے دربار میں اسی زینب کو خطبہ دے. جیسے ہی حسن مجتبی نے سب کو بھیج دیا, امام حسن واپس اندر چلے آئے. روایت کہتی ہے کہ ایک صحابی تھا اسبغ بن نباتہ, وہ وہیں بیٹھ گئے, وہ وہیں بیٹھ گئے. جب دوبارہ حسن مجتبی گھر میں گئے نا, پھر دوبارہ آواز رونے کی پلٹ ہو گئی. ایک مرتبہ نامعلوم بیویوں نے کیا دیکھا, ایک مرتبہ زینب کی چیخ پلٹ ہوئی. زینب کی چیخ جیسے ہی اسبغ کے کانوں میں گئی, باعث اسبغ کی بھی چیخیں نکل گئی. جیسے ہی چیخ اسبغ کی حسن مجتبی نے سنی, باہر آئے, کہنے لگے اسبغ